ناظرین ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا واقعی ایک ایسی لاش موجود ہے جس کے بال اور ناخن آج بھی بڑھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 3500 سال پرانی ممی آج بھی زندہ جسم کے ساتھ تازہ دکھائی دے رہی ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ دنیا کی واحد لاش جسے ایک ملک کا پاسپورٹ جاری کیا گیا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا لعنتی فرعون تھا؟ یہی ہے آج کی ہماری ویڈیو، فرعون کی لاش کا حیران کن راز۔ دوستوں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ سچائی کا پیغام پہنچائیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر کا معجزہ یاد کیجئے، جب پانی کے 2 حصے ہو گئے، ایک طرف فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا، دوسری طرف حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے محفوظ گزر گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ پانی کا سمندر جو لمحہ بھر پہلے راستہ بنا رہا تھا اچانک ایک طوفان کی طرح بند ہو گیا۔ پوری فرعونی فوج اور خود فرعون غرق ہو گیا، ان کا غرور، ان کا تکبر سب لہروں میں دفن ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ غرق ہونے کے بعد فرعون کی لاش کا کیا ہوا؟ کیا وہ سمندر کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے دب گئی یا کوئی معجزہ ہونے والا تھا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 92۔ اللہ رب العزت فرمایا، آج ہم صرف تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئیں گے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتایا کہ فرعون کی لاش محفوظ کر دی جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو سبق ملے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی پانی کی ایک لہر کے سامنے کچھ نہیں۔ لیکن تاریخ کا عجیب پہلو یہ ہے کہ ہزاروں سال تک کسی کو فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کتابیں خاموش رہیں، بادشاہتیں بدلتی رہیں، زمین کے نیچے صدیوں گرد اور اس کو لاشیں چھپاتی رہیں، مگر پھر وقت کا پہیہ گھوما۔ صدیوں بعد سائنس اور تحقیق نے ایسا راز کھولا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہی وہ مقام جہاں سے ہماری کہانی مزید سنسنی خیز ہونے جا رہی ہے۔ فرعون کی لاش کس طرح دوبارہ دنیا کے سامنے آئی اور کس طرح سائنسدان اس حقیقت کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ فرعون سمندر میں ڈوبا، پانی نے اس کے غرور کو نگل لیا، اس کی لاش ساحل پر آ کے رک گئی، لیکن سوال یہ تھا اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ روایت کہتی ہے مصریوں نے اس لاش کو پہچان لیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو خدا کا دعویٰ کرتا تھا۔ لاش پانی میں رہنے کے باعث سخت ہو چکی تھی، اس پر سمندری جانداروں کی نشانات ابھر آئے تھے۔ مصریوں نے اس جسم کو اٹھایا، خوشبودار مثالیں لگائے اور اپنی پرانی روایات کے مطابق ممی بنا دیا۔ یہ وہی فن تھا جس کے ذریعے وہ اپنی بادشاہوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتے تھے۔ ناظرین، صدیوں تک یہ ممی قلعوں اور مقبروں میں رکھی گئی، زمین کے انقلاب آئے، بادشاہتیں گر گئیں، لیکن یہ لاش چھپی رہی۔ کتابوں میں صرف فرعون کا نام باقی رہا، لوگوں کے ذہنوں میں صرف اس کی کہانیاں رہ گئیں۔ وقت گزرتا گیا، صدیوں بعد نبی آخر الزمان تشریف لائے، قرآن نازل ہوا اور اس میں اعلان کیا گیا کہ فرعون کی لاش قیامت تک محفوظ رہے گی، مگر اس وقت دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ پھر ناظرین، صدیوں بعد 19ویں صدی کے آخر میں یعنی 1891 کے آس پاس مصر میں ممیوں کو کھوجنا شروع کیا۔ کھنڈرات کھودے گئے، پرانے مقبرے کھولے گئے اور بلا آخر وہ لاش جس کا ذکر قرآن میں تھا دوبارہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ محققین نے حیرت سے دیکھا یہ عام لاش نہیں، یہ اس بادشاہ کی لاش تھی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور آج صدیوں بعد بھی اس کا جسم موجود تھا۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ فرعون کی ممی ہاتھوں کے لمس میں تھی، آنکھوں کے سامنے تھی اور اس کی موجودگی قرآن کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر رہی تھی۔ لیکن اصل تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ممی صرف مصر تک محدود نہ رہی بلکہ اسے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدانوں اور حکمرانوں کی توجہ حاصل ہوئی۔ سوال اٹھا کیا یہ لاش ہمیشہ یوں ہی محفوظ رہے گی یا وقت اس پر غالب آ جائے گا؟ اور پھر ناظرین، دنیا نے دیکھا کہ یہ لاش مصر سے نکل کر یورپ کے ایک ملک جا پہنچی جہاں اس کے لیے ناقابل یقین
بہترین قدم اٹھایا گیا، ایسا قدم جس نے فرعون کو مرنے کے بعد بھی بادشاہوں کی طرح عزت دلوائی۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس یا پاسپورٹ کا معمہ کیا تھا؟ ناظرین ذرا سوچیں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مردہ بادشاہ کو پاسپورٹ جاری کیا گیا ہو؟ جی ہاں، دنیا کی تاریخ میں یہ اعزاز صرف اور صرف فرعون کو ملا۔ ہوا یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرعون کی ممی بگڑنے لگی، اس پر نمک اور سمندری اجزاء کا اثر ہو رہا تھا۔ مصری حکومت نے دنیا کے ماہرین سے مدد مانگی اور فیصلہ ہوا کہ اسے فرانس میں بھیجا جائے تاکہ جدید سائنس سے محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن سوال اٹھا، ایک لاش کو کیسے بھیجا جائے؟ کس قانون کے تحت؟ کیا کسی مردے کے لیے ویزا یا پاسپورٹ ضروری ہے؟ تب حیران کن طور پر مصری حکومت نے فرعون کے نام پر ایک سرکاری پاسپورٹ جاری کیا۔ اس تصویر کی جگہ اس کی ممی کی تصویر لگی اور پیشہ لکھا گیا بادشاہ فوت شدہ۔ ناظرین جب فرعون کی لاش فرانس پہنچی، ایئرپورٹ پر وہ منظر ناقابل یقین تھا۔ خود فرانسیسی صدر اعلیٰ، وزراء اور فوجی افسران موجود تھے، لاکھوں روپے کی سیکورٹی پروٹوکول اور فوجی دستوں کو سلامی، ایسے جیسے کوئی زندہ بادشاہ آ رہا ہو۔ سوچیے، اگر ایک لاش کے لیے فوجی سلامی، کیا یہ سب محض احترام تھا یا اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا تھا؟ فرعون کی ممی کو فوراً پیرس کی لیبارٹی کے لیے بھیجا گیا۔ اس تحقیق کی سربراہی ایک معروف سائنسدان ڈاکٹر مورس بکائی نے کی۔ انہوں نے مائکروسکوپ، ایکس رے اور جدید آلات سے ہر حصہ چیک کیا۔ نتیجہ حیران کن تھا، لاش کے اندر ابھی تک سمندری نمکیات موجود تھے، گوشت پر وہی اثرات جیسے کوئی ابھی حال ہی میں پانی میں ڈوبا ہو۔ یہ لاش ہزاروں سال پرانی نہیں لگتی تھی، بلکہ جیسے کل ہی کسی نے اسے دفنایا ہو۔ ناظرین یہ دریافت صرف سائنس کا معجزہ نہیں، یہ قرآن کی آیت کا عملی ثبوت تھا۔ یہ وہی آیت جس میں کہا گیا تھا، ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ ڈاکٹر مورس پریشان ہو گئے، وہ سوچتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے وہی حقیقت تھی جس کی پیش گوئی قرآن 1400 سال پہلے کر چکا تھا۔ سوال یہ تھا، کیا ایک سائنسدان اس معجزے کو صرف ایک سائنسی اتفاق سمجھے گا یا وہ اس سچائی کو تسلیم کرے گا جس سے دنیا ہمیشہ کتراتی ہے؟ ناظرین یہی وہ لمحہ تھا جس نے ڈاکٹر مورس کی زندگی بدل دی، اور فرعون کی لاش صرف ایک ممی نہ رہی بلکہ ایمان کا دروازہ کھولنے والی حقیقت بن گئی۔ ڈاکٹر مورس بکائی جب فرعون کی ممی پر تحقیق مکمل کر چکے تھے تو حیرت نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بار بار سوچتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہزاروں سال پرانی لاش ایسے تازہ حالت میں موجود ہو؟ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی قرآن مجید نے اس واقعے کو پہلے ہی بیان کیا ہے؟ پھر ایک دن ایک مصری سائنسدان نے ان کے سامنے قرآن پاک کھولا، سورۃ یونس کی آیت پڑھ کر سنائی گئی، آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس سکتے میں آ گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ پکار اٹھے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین وہیں پر ڈاکٹر مورس نے کلمہ شہادت پڑھا، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور پھر اپنی زندگی قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں وقف کر دی۔ آج دنیا ڈاکٹر مورس کے صرف ایک سائنسدان کے طور پر نہیں بلکہ قرآن کی سچائی کے گواہ کے طور پر جانتی ہے۔ ناظرین یہاں ایک اور نقطہ بھی اہم ہے، یہودی اور عیسائی مورخین یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ فرعون ڈوب کر مرا۔ ان کے مطابق وہ طبی موت مرا تھا، مگر قرآن نے بالکل واضح کر دیا، ہم نے اسے سمندر میں غرق کیا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور آج قاہرہ کے میوزیم میں شیشے کے تابوت میں رکھی ہوئی وہی لاش 3500 سال بعد بھی دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے، اے انسان غرور نہ کر، طاقت اور بادشاہت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو ماہرین اس لاش کو نکالتے ہیں، اس پر طبی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر اس کے بال اور ناخن ابھی بھی بڑھتے ہیں، گوشت تازہ ہوتا رہتا ہے، پھر اس پر دوبارہ کیمیکل لگایا جاتا ہے اور اسے شیشے کے تابوت میں واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ کوئی عام لاش نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ سوچئے، ایک طرف دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج ایک میوزیم میں عبرت کا تماشا بنا رکھا ہے، اور دوسری طرف وہی اللہ جو سب سے بڑا ہے، جس نے قرآن میں جو فرمایا عین ویسا ہی دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ناظرین یہ کہانی ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، طاقت، دولت اور بادشاہت سب ختم ہو جاتے ہیں، باقی رہتی ہے صرف اللہ
اللہ کی ذات۔ تو اے انسان سوچ، آج فرعون کی لاش تیری آنکھوں کے سامنے ہے، کیا تو بھی عبرت حاصل کرے گا یا اس کی طرح انجام کا شکار ہوگا؟ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیرت انگیز تاریخی معمہ کھولیں گے جہاں راز اور حقیقت آمنے سامنے ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔